Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں، سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے، تو ان کو بھی یہ اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے، قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے، یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلی بات، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے اگینسٹ ہو، سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو، ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی، باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا، قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو، ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے، ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا۔ حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا۔ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی، اور اس زمانے کی آپ کتابیں اٹھائیں، تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے، آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے۔ قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے، یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے، ہاں سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے، سائنس اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے، وہاں تک ریسرچ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں۔ اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے کوئی 7 آسمان نہیں ہے، تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گئے، یہ جب ہو سکتی ہے۔ ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں، آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا، اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا۔ یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں نے تو نہیں دیکھا، یہ ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں، آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے؟ کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں، انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں، راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو، نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے۔ تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو، اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو۔ سائنس نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا وزٹ کر کے وہ واپس آ چکے ہیں؟ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں نا، سائنسدان اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں ابھی ہم نے اتنا وزٹ کیا ہے جیسے کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ جائے، ابھی تو آگے صدر، لانڈی،
اور پھر حیدرآباد اور پھر انڈیا اور پھر اس کے آگے کے ممالک اور اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے, اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے. تو قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ پہلا آسمان ہے, اس کے بعد فوراً گندے نالے سے لیفٹ ٹرن مارو گے, تھوڑا آگے جاؤ گے دوسرا آسمان نظر آئے گا, پھر تھوڑا گولی مار سے سیدھا ٹرن مارو گے تو کون سا آسمان نظر آئے گا؟ تیسرا آسمان. آپ W11 پہ بیٹھ کے ہمیں آسمان پہ پہنچا رہے ہو یار. ایسے آسمان پہ تو ہمارے چرسی اور ہیروئنچی بھی نہیں گئے. ہیروئنچی بھی ہر وقت آسمان پہ رہتا ہے نا, لیکن وہ بھی اتنے بلندی کا دعویٰ اس نے بھی ابھی تک نہیں کیا, حالانکہ وہ چرس پی کے ہیروئن پی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے, اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے. خاموش ہے سائنس اس بارے میں. یہ دعویٰ کرنا, دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے, نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. عدالت کیس ہی خارج کر دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا. مثال کے طور پر ستار بھائی نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. قرضہ کس نے دیا؟ بولے نا, وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. گواہ کوئی نہیں تھے. وسیم بھائی پی گئے, معذرت کوئی وسیم بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہوں, وسیم بھائی وہ قرضہ لے کے, جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کیا کیا؟ پی گئے. ستار بھائی نے وسیم بھائی کو کہا کہ تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے, واپس کر دو. وسیم بھائی پی گئے, انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لیا. ستار بھائی نے کیس کیا عدالت میں. عدالت نے کہا گواہ لے کر آؤ. 2 آدمی گواہ بن کے آئے. عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے, کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے سامنے لیا ہی نہیں ہے. عدالت کہتی ہے کہ اچھا پھر اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے نہیں لیے؟ بولو بھائی, انہوں نے, وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, اس کی گواہی دیتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, تو عدالت پوچھے گی کیا تم 24 گھنٹے وسیم کے ساتھ چپکے ہوئے ہو؟ اس پر تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ لیے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ نہیں لیے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیے, آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ لیے ہیں کہ نہیں لیے, کیونکہ ہم 24 گھنٹے نہ وسیم کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ستار کے ساتھ, اور ہوں بھی تو ہو سکتا ہے موبائل کی اپلیکیشن میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دی اس کے اکاؤنٹ میں, تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے. ہم اس پر گواہی دے سکتے ہیں کہ لیے ہیں, اس پر گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں لیے ہیں. نہیں پر گواہی نہیں ہوتی ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پر گواہی اس وقت ہوگی جب کوئی خاص ٹائم بتایا جائے کہ ہفتے کے دن 5 بجے اس نے پیسے لیے ہیں, تو گواہ کہہ سکتے ہیں ہفتے کے دن 5 بجے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے سامنے نہیں دیے, اس کا مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے. لیکن جنرلی جب کوئی گواہ طلب کیے جاتے ہیں تو وہ کسی چیز کے ہونے پر گواہی دیتے ہیں, نہ ہونے پر گواہی نہیں دیتے. نہ ہونے پر گواہی جب دی جائے گی جب نہ ہونا آپ کے علم کے دائرہ کار میں آتا ہو. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.